قابل دید تھا اور زوال بھی باعث عبرت ہے۔ کسی بھی قوم کا نہ عروج اتفاقی ہوتا ہے اور نہ زوال حادثاتی، بلکہ عروج بھی فطرت کے قوانین کا پابند ہوتا ہے اور زوال بھی قدرت کے ازلی اصولوں کے تحت ہوتا ہے۔ اسی ناقابل تغیر قانون کے تحت ملت اسلامیہ کے عروج و زوال کے اسباب کو سمجھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ وہ کیا اوصاف اور خوبیاں تھیں جن کے سبب اس قوم نے صحراؤں سے اٹھ کر ایران اور روما کی سلطنت کو پلٹ دیا۔ یہ قوم بڑھی اور بڑھتی چلی گئی، فتوحات ان کا مقدر بنی اور عزت ان کا نصیب۔ زمانے کو اس قوم نے امن و آشتی کی دولت بھی دی، علم و حکمت کے گوہر بھی دیے۔ یہ قوم دنیا کو توہمات کے جہان سے نکال کر حقائق کی روشنی میں لائی۔ اس قوم نے چار دانگ عالم میں صرف ابدان پر حکومت نہیں کی بلکہ دلوں کو مسخر کیا اور روحوں پہ راج کیا۔ یہ قوم اپنے اعلیٰ اور مقدس مقصد کے لیے مارکہائے کارزار میں کود پڑتی، کبھی خشکیوں میں جنگ لڑتی، کبھی دریاؤں میں مار کے بپا کرتی۔ یہ قوم کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اذانوں کی آوازیں بلند کرتی، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں نعرہائے تکبیر کے نغمے آلاپتی، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی تھی، تلواروں کے سائے میں توحید کے گیت گاتی۔ بقول اقبال، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا نام پھرے، اور یاد ہے تجھ کو کبھی نہ کام پھرے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس حقیقت کا انکار صداقت کا انکار ہوگا اور تاریخ کے منہ بولتے ثبوت کا کہ امت مسلمہ کے تمام عروج کا سبب صرف اور صرف قوت ایمانی، جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی تھی۔ لیکن پھر اس قوم پر پوری شدت کے ساتھ زوال آیا، ان کی فتوحات شکست کا روپ دھار گئی، ان کی عزتیں خاک میں مل گئی۔ بقول اقبال، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، آسمان نے ثریا سے زمین پر ہم کو دے مارا۔ جناب صدر، اس قوم پر زوال کیوں نہ ہو جب یہ قوم باہمی بحث اور مناظرہ میں الجھ گئی ہو، ان کی ساری صلاحیتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، اپنا علمی تفوق ثابت کرنے میں صرف ہو گئی ہوں۔ کسی دوسری قوم کو شکست دینا تو کجا، ان کے پاس کسی دوسری قوم کے متعلق کچھ سوچنے کا بھی وقت نہ ہو۔ جب اس قوم نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان الکفر ملت واحدہ والاسلام ملت واحدہ کو فراموش کر دیا ہو، جب اس نے اسلامی نظریہ اخوت، اسلامی بھائی چارے کو بھلا دیا ہو، جب اس قوم کی عوام اپنے حسب توفیق کرپٹ ہو، جب حکمران و مقتدیٰ اپنے حسب توفیق کرپٹ ہو، جب اس ملک کے حکمرانوں کو ہر چیز سے بڑھ کر اپنا اقتدار محبوب ہو، وہ اسے بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہوں، افراد کی قربانی دینی پڑے، قوم و ملک کی قربانی دینی پڑے، کسی چیز سے گریز نہ کرتے ہوں، جب اس ملک کی عوام حکمرانوں کے چناؤ میں ملکی مفاد سے بڑھ کر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہوں، جب اس ملک کے اشرافیہ پیسے کے ذریعے عوام کی فکر، رائے، خیال خرید لیتے ہوں، دانشوروں کی دانش، علماء کا علم، قائدین کی قیادت خرید لیتے ہوں، جب یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا، اس پہ ختم نبوت جو اسلام کی بنیاد ہے اس کے قانون میں ترمیم کی جائے، جب یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا، اس میں محافظ ناموس رسالت کو
شہید کر دیا جائے اور گستاخوں کو غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے باہر بھیج دیا جائے، جب اس ملک میں درندہ صفت بدبختوں کے ہاتھوں معصوم بچیوں کی عزت و عصمت کو تار تار کیا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جب اس ملک میں آغا خان بورڈ کی شکل میں حضرت طارق بن زیاد کی عظمتوں کے حوالے نکال کر وہاں پر سیکس کی باتیں لکھی جائیں، جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقدس کردار نکال کر وہاں پر بلقیس عیدی جیسی خواتین کے تذکرے شامل کر دیے جائیں، جب قرآن و حدیث کو نصاب سے نکال دیا جائے اور ایسا نصاب دیا جائے جس میں بار بار یہ کہا جائے کہ نظریہ پاکستان ہندو تنظیموں کا قائم کرتا تھا، کسی مستحکم سوچ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، جب ہم اپنے نونہالوں کو پڑھنے کے لیے ایسی کتابیں دیں گے تو کیا یہ پڑھ کر اسلام کے علمدار بنیں گے؟ نہیں، نفرتوں کی کتاب پڑھ کر محبتوں کے نصاب لکھنا بڑا کھٹن ہے، خزاں کے موسم میں داستان گلاب لکھنا بڑا کھٹن ہے، یہی پڑھیں گے تو یہی بن جائیں گے۔ جب اس ملک میں غیروں کو بلا کر اپنی ٹی وی پر پوری ان کی تقاریر کرا جائے، جب اس ملک میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے کالجز میں غیروں کو بلا کر لیکچر دلوائے جائے اور ان کے افکار کی نمائش کر کے ایسے اپنی قوم کو اکسا کر یوں بنا دیا جائے کہ ان کی لال ٹپکنی شروع ہو جائے، تو صدر عالی وقار پھر اس قوم پر سوال نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ناداں مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔